ویلکم بیک جی عباسی صاحب. وقفے سے پہلے جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے، تو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ پرامن احتجاج کرے. جی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اور ہمارا لیڈر عمران خان نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، آئین و قانون کی بات کی ہے. جب جمہوریت کے اندر اور آئین پاکستان کے اندر پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی حقوق ہمارے لیے حاصل ہے، آئین ہمیں پرمیشن دیتا ہے، تو ہم بالکل تیار ہے پرامن سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے. جب ہم اس دفعہ جو جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری ہمیشہ سے پیسفل رہی ہے جدوجہد، اور اس طرح ایک تاریخی جدوجہد کریں گے. کیونکہ اس کی اہم وجہ یہ ہے، دیکھو ہم نے 9 مئی کے بعد دیکھو ہم پاکستان کے اندر بھلے الیکشن کمیشن ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، تمام ہائی کورٹ سے ہو، ہم نے تمام عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں. مور دین 200 چودھری صاحب پٹیشنز آج بھی ہمارے پینڈنگ ہے. صرف ہم نے الیکشن کے حوالے سے 120 پلس پٹیشنز ہمارے دائر ہو چکے تھے، اب بھی پینڈنگ ہے. پاکستان کے اندر عدالتیں مکمل مفلوج ہو چکی ہے. تو اب ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جب کوئی حل نہیں ہے تو ہم پرامن احتجاج کی طرف جائیں گے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب دیکھو ہم سب تو کارکن کے اختیار میں نہیں ہے. جب ہمارا لیڈر خان صاحب اڈیالہ سے پرامن احتجاج کی دوبارہ کال دیں گے، ہم ایک سیکنڈ بھی انتظار نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہماری احتجاج ہوگا بڑا تاریخی احتجاج ہوگا. پھر آپ کی طرف آتا ہوں. چو صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر حکومت کو وزیر اعظم کے ووٹ کے لیے ووٹنگ کرتی ہے، لیکن بیٹھے گی وہ اپوزیشن میں. یہ کیا منطق ہے؟ جی بالکل سر، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس لیے اپوزیشن بیٹھ رہی ہے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور پرائم منسٹر کے خلاف لے کر آئے، اس پہ یہ سارے متفق تھے کہ وی ہیو ٹو چینج دس پرائم منسٹر ناؤ. اگر ہم اپنا سسٹم سیو کرنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر ابھی تک الحمدللہ سیاسی شعور بہت زیادہ ہے اور پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، تو انہوں نے تحریک اپنا پرائم منسٹر جو فاروق بلاک کے انوار الحق صاحب تھے ان کے خلاف ووٹ دی ہے اور تحریک عدم اعتماد کے حق میں دی ہے. باقی یہ سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو ہم نے ان سے ووٹ نہیں مانگا. اب پہلے ہماری خواہش تھی کہ اس سسٹم کو آگے لے کر چلنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون بھی ٹریڈی بینچز پر آئے، پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو اچھی بات ہے، آزاد کشمیر کے اندر ایک اپوزیشن کا نمبر ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے عزیز ہیں، کلی کے تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوئے، وہ صرف معذرت کے ساتھ اسمبلی کے اندر بھی جب بات کرتے ہیں اس اسمبلی کے اندر لائیو ہی جا رہا ہے، اڈیالہ جیل جا رہا ہے، یا تحریک انصاف کی جو پاکستان کے اندر بھی مرکزی لیڈرشپ ہے، ان کے چیئرمین ہے بیرسٹر صاحب یا عباسی صاحب لیڈر ہے ان کے، یا دیگر شاید وہ دیکھیں گے کوئی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، وہ تو اپوزیشن کرتے ہی نہیں ہے. وہ پہلے اسمبلی سیشن سے پہلے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی مہربانی کریں، ہم نے 1-2 باتیں کرنی ہیں، ہمیں جانے دیں. نہ وہ پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کروائیں گے پراپر، نہ وہ پبلک ایشوز پہ بات کرتے ہیں، نہ کوئی کوسچن آنسر میں آتے ہیں. خالی ان کا ہوتا ہے کہ ہمارے فنڈز ریلیز کر دیں، باقی ان کو کسی چیز کا کوئی انٹرسٹ ہے. اور نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی پر ریاست کی بہتری کے لیے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے چاہے کوئی اور ہے، ہم سب کو لے کر چلیں گے تاکہ آزاد کشمیر کے اندر ایک پرامن ماحول میں ہم لوگ آگے چلے. اور ہمارا یہ ٹارگٹ بھی ہے کہ نیکسٹ جنرل الیکشن آزاد کشمیر کے اندر آ رہے ہیں، صاف و شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور جس کو ریاست کی عوام مینڈیٹ دے وہ آ کے اپنا اقتدار سنبھال لے. عباسی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی جب ان کے بیانات دیکھتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، کیا وہ صوبے میں ڈیلیور کر پائیں گے؟ جی دیکھو سہیل صرف جو سیلا جوان نہیں ہے، روز اول سے ایک انتہائی قابل اور متحرک ہمارا ساتھی رہا ہے، شروع سے اچھا کلیئر ویژن ہے. تو میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بہترین ڈیلیور کرے گا عوام کے لیے اس طبقے کے پی کے میں. وہ ایک اہل بندے ہیں سہیل صاحب، بے شک ینگ ہے میری طرح، ہمارے دوست ہے، آئی ایس ایف سے اٹھ کے گیا ہے، سی ایم بن گیا ہے، کہ ہمارے لیے خوشی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کی حد تک بھی کمپیٹنسی بھی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ ڈیلیور کرے گا. ان کی ملاقات تو نہیں ہو رہی؟ نہیں. اب دیکھیں پھر میں یہی وہ کروں گا. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں. صاحب اس پہ ذرا آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں. ایک کیا کریں گے منتخب وزیر اعلیٰ کو جی جی سر دیکھیں،
جو کے پی کے چیف منسٹر نئے بنے، میں تو نہیں جانتا ان کو، پر جو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا ہے، وہ چیف منسٹر بن گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. عمران خان صاحب نے اگر نومینیٹ کیا ان کو، ان کے آگے میری یہی گزارش ہے، جب آپ کی ملاقات ہونی ہے عمران خان صاحب سے ہو جائے گی ملاقات، ان کو ریسٹ کرنے دیں، شاید وہ خود ہی نہ آپ سے ملنا چاہتے ہوں. آپ خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے کے پی کے اوپر توجہ دیں. لاسٹ ٹائم ہمارا ایک ڈیلیگیشن اسمبلی کا گیا تھا، اس وقت گنڈا پور صاحب تھے چیف منسٹر، اور جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے کچھ چیزیں آف دا ریکارڈ ہم سے شیئر کی ہیں، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے. آپ صوبے کے اندر کام کریں، آپ صوبے کے اندر اتنی اچھی گورننس کریں، لوگوں کو اتنے ماحول ایسا دے دیں، ان کے چہرے پر خوشحالی لائیں. تبدیلی اگر آپ لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی اصلی ہوتی ہے کہ لوگوں کے چہرے پہ اطمینان، سکون نظر آئے. تو اس سے آپ پروو کریں کہ ہم لوگ ٹھیک ہیں. مانا پچھلا سال ہو گیا آپ کو کے پی کے میں گورنمنٹ ملی ہوئی ہے، اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ جب ایک چیف منسٹر بندہ بن جاتا ہے یا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، وہ کسی خالی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ سب کا چیف منسٹر ہوتا ہے. تو افریدی صاحب کسی ایک پارٹی کے پی کے چیف منسٹر ہیں، ہمارے ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں. تو اس لیے پاکستان کو مضبوط کریں. پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں بھی ہیں، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد میں آپ سب سیکنڈ تھرڈ فورتھ نمبر پر آتے ہیں. تو جو ہائی کورٹ ہے، عدالتیں قابل احترام ہے، عدالتوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اگر ایک فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کورٹس بہت اچھی ہیں، اگر ایک آپ کے فیصلہ خلاف آتا ہے تو آج آپ دیکھیں تاریخ بتا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی تھی، کتنے سالوں بعد کورٹس نے ایکسیپٹ کیا کہ ایک وہ عدالتی قتل ہے. پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ملک کے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات نہیں کی. شہید رانی کو جب شہید کیا گیا، جب سندھ کے اندر آگ لگ گئی، تو اس وقت مرد ہو آصف علی زرداری صاحب نے کیا نعرہ لگایا؟ پاکستان کھپے. یہ ہوتی ہے سیاست. تو افریدی صاحب نے جس طرح میرے لیڈر کا ذکر کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ان کا دل میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، پر کچھ مجبوریاں ہوں گی. تو مجھے تو خوشی ہوگی اگر یہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جائے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، آئے مل کر اس ملک کو بہتر کریں. اور فیوچر پاکستان کا بلاول بھٹو زرداری یہ عباسی ینگ صاحب، لیڈر ہے، تو پاکستان ہمارا پیپلز ساتھ دیں پارٹی اس سے ملک کی دعوت آ بہتری گئی کے آپ لیے. کو میرے پروگرام میں، تو کیا کہیں گے؟ یہ چودھری صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ. دیکھیے پاکستان پیپل پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں وہ ایک عظیم لیڈر تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو محترمہ کے زمانے میں ایک پیپل پارٹی تھی، نظریات پہ قائم تھی. تو ہم جیسے سیاسی کارکنوں کے دل کرتا تھا کہ وہاں جا کے ہم سیاسی ایکٹیویٹیز کریں، پارٹیسپیٹ کریں، الیکشن میں کنٹیسٹ کریں. لیکن آج کی پاکستان پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھو کیا جمہوریت کے ساتھ آج کی پاکستان پیپلز پارٹی، میں تو اس کی موجودگی میں کہوں گا، بھائی کی موجودگی میں، یہ تو اب زرداری لیگ بن گئی ہے. اگر زرداری لیگ نہیں بن گئی تو آپ پنجاب سے دیکھیں، کے پی میں جا کے دیکھیں، آپ سندھ میں جا کے دیکھیں، یا گلگت بلتستان میں بھی جا کے دیکھیں، کیا حشر ہے وہاں جمہوریت کی. اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ آئین کے ساتھ کوئی تعلق رہی ہے، حالانکہ آئین کے تو خالقین تھے، وہ خالق تھا. اب یہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کو بنایا ہے پاکستان میں. اب دیکھیں کیا پاکستان پیپل پارٹی جمہوریت کے ساتھ سٹینڈ بائی کرتی ہے یا آئین پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی کرتی ہے؟ بالکل بھی نہیں کرتی، 1% بھی نہیں کرتی ہے. یس چوہر صاحب، تو ہم کس طرح جائیں گے؟ ہم جیسے سیاسی کارکن وہاں جا کے کیا آمیرات کو ماننے کے لیے جائیں سر گے؟ دیکھیں، جی 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 چوہر صاحب لیکن بولیں. افریدی بھائی نے بس صرف دو باتیں کی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ہی تھا، اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کوئی بھی نہیں آئے گا. اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید. 2008 میں جب بی بی کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتا ہے، تو آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت اپنی سیاست کو نہیں دیکھا، اس وقت ریاست کو دیکھا، اور ہم نے اس ریاست کو بحال کیا اس جگہ کے پی کے پہ جہاں پہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا اتر گیا تھا. وہ جھنڈا دوبارہ لہرا رہا ہے. اور 2018 میں جب تحریک انصاف کی جو حکومت آئی تھی، اس پارلیمان کے اندر، اس پارلیمان کی بنیادوں میں جو خون ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کا خون ہے، محترمہ شہید کا خون ہے. آصف علی زرداری کی زندگی کے 12 سال ہیں جیل میں، بلاول بھٹو کی جوانی ہے اس میں اپنی ماں کے بغیر. ٹھیک ہے، یہ زرداری صاحب کی پارٹی ہے، اور زرداری صاحب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا مشن لے کر آگے چل رہے ہیں. وہ علم زرداری صاحب کے ہاتھ میں، انہوں نے آگے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی آج بھی پاکستان کے اندر جو ایک خاندان کی طرح چلتی ہے، جس میں ایک چھوٹے سے کارکن کو
چھوٹے سے کارکن کو بھی، وارڈ لیول کارکن کو بھی رسائی ہے اپنی لیڈرشپ تک. ہم آزاد کشمیر میں رہتے ہیں. میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ابھی اگر میں چیئرمین اپنے کو ملنا چاہوں تو چیئرمین اگر اسلام آباد ہیں تو آج نہیں تو کل دن تک مجھے ٹائم مل جائے گا. اسی طرح پریزیڈنٹ پاکستان ہے ہماری ادی فریال تالپور صاحبہ ہے. تو پنجاب کے اندر نو ڈاؤٹ ہم کمزور ہوئے، پر اب میں کچھ چیزیں ہم نہیں بتا سکتے کہ میں آپ کو پہلے کہا، ہم نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا. ہم نے اداروں کو مضبوط کیا، ہم نے صوبوں کو مضبوط کیا، ہم نے فیڈریشن کو مضبوط کیا، اور آئین کوئی ایسا کام پاکستان پیپلز پارٹی نہ کرے گی، نہ کسی کو کرنے دے گی جس پر آئین پر داغ لگے. ہم خالق ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آئین کی، اور محافظ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اور جمہوریت کے لیے قربانی ہے، اور جمہوریت کے لیے جو سٹرگل ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کی. یہ جو آپ کی امینڈمنٹ آئی ہے، اس امینڈمنٹ میں کون سا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول آ گیا ہے؟ جتنی میری نظر سے گزری ہے اس میں کیا ہے؟ اگر آپ کی فیڈرل کی کورٹس بنی ہے، اگر آپ کا ایک فیلڈ مارشل کا عہدہ تھا اس کو آپ نے لیجسلیشن کے اندر لے کر آئیں، تو اس میں کون سا جرم ہے؟ اس میں تو کوئی جرم نہیں ہے. پہلے شور ڈرا ہوتا پتہ نہیں NFC ہو جائے گا، یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کے ساتھیوں کو کہا کریں، اگر آپ کوئی اعتراضات ہیں، کوئی تجاویز ہیں، تو ان کو ادھر پارلیمنٹ کے اندر ٹیبل کرنا چاہیے، جو ہسٹری میں آئیں گے، ریکارڈ میں آئے گا، تو اس میں کرنا چاہیے. میں ایک بار پھر بھائی آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنا دل جو ہے وہ آپ کا پاکستان ہے ہمارا. اپنے دل کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، خوشحال پاکستان کے لیے اپنے ملک کو مضبوط کریں. ملک کو مضبوط کریں گے تو تحریک انصاف بھی سیاست کرے گی، پیپلز پارٹی بھی کرے گی، نون لیگ بھی کرے گی، سارے کریں گے. چو صاحب ہمیں بھی دیں. ہم نے تو وہ رات دیکھی ہوئی ہے جو یہ انڈیا نے جب اٹیک کیا، ہم نے وہ رات دیکھی ہوئی ہے. وہ آپ نے رات نہیں دیکھی. چو صاحب ہمیں بھی شوائی اور کوٹلی کے مقام پر ہوئے. جی اگر جی پاک فوج نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بالکل جی ایسا. جی چودھری صاحب، دیکھو آپ کی فیملی خاص کر اور آزاد کشمیر کے غیور عوام نے جس انداز میں پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم بھولے نہیں، ہر لمحہ یاد کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کی قربانیاں تو تاریخ میں لکھ چکی ہے اور ہمیشہ یاد رہیں گے، اس میں ہم ڈینائی نہیں کرتے ہیں. چو صاحب ہمیں بھی کشمیر کی دعوت دیں. میری اختلاف کی ٹیم ویلکم مجھے سر. جی اختلاف کی ٹیم مجھے بار بار کہہ رہی تھی، اسپیشل میری کوآرڈینیٹر، کہ منسٹر صاحب سے آپ نے یہ سوال ضرور کرنا کہ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر ایک قرآن اندازی پرچی کے ذریعے منتخب ہوئے، اس کے بارے میں پوچھنا چوہدری قاسم صاحب سے. سر نئے پرائم منسٹر جو فیصل ممتاز راٹھور ہیں، یہ آج کل سوشل میڈیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کے ذریعے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میری ویڈیو کو پتہ نہیں امریکہ کی بنا کے بھیج دیں گے یا کچھ اور کرتے بنا کے بھیج دیں گے. فیصل ممتاز راٹھور جو ابھی پرائم منسٹر کا بیک گراؤنڈ یہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہے دوسری دفعہ. ان کے والد مرحوم ممتاز راٹھور صاحب 1990 میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بنے. ان کی والدہ لیجسلیٹو اسمبلی کی ممبر رہی ہیں. ان کے والد صاحب اسپیکر رہے. یہ خود 2011 سے 16 منسٹر ہے میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی کابینہ میں. ابھی یہ لاسٹ ٹینیور میں لوکل گورنمنٹ کے منسٹر تھے اور ینگ آدمی ہیں. چو صاحب کی آواز تمام اپنے میں کہ یہ جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب والا آپ کہہ رہے کوئی قرآن اندازی پرچی شرچی نہیں ہے. ہماری کوئی بے شمار میٹنگیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان کے ساتھ ہوئی ہیں، ادی فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہیں، ایک کنسنسس کے ساتھ، تاکہ ہم نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے. کیونکہ جو یہ ٹرمائل پوزیشن ہے، جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے جو سب سے زیادہ مذاکرات اگر کسی شخص نے کیے وہ تھے فیصل ممتاز راٹھور صاحب، جو ان کی پلس کو بہتر سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہمیشہ پازیٹیو بولتی ہے. اور وہ بھی خوش ہوئے ہیں کہ ایک ایسا شخص وزیر اعظم آ گیا جس تک رسائی ہے ہمیں، جو ہماری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا، جو ہماری چیزوں کو وفاق کے اندر لے کے جائے گا. تو کوئی پرچی بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی خوبصورتی یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک کارکن کو بناتی ہے. جس طرح انہوں نے کہتے ہیں ہم نے ینگ بندہ KP کے بھی بنایا، تو وہی ینگ آدمی، پوری ینگ ٹیم، ہماری کیبنٹ 75% ینگ لوگوں پر آئی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیٹ کے اندر ہسٹری ہے. 1990 میں ممتاز راٹھور وزیر اعظم، ایک کارکن، غریب گھرانے سے تعلق، اسٹوڈنٹ لیڈر. اس کے بعد 96 پیرس سلطان صاحب تھے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے تھے، وہ ایک ڈویژن ویپر میں ایک پرسنالٹی تھی. اس کے بعد 2011 میں میرے فادر پرائم منسٹر بنے، وہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جو نیچے سے اوپر تک آئے. اور چودھری مجید ایسے صاحب. شخص کو
وہ ہوتی ہے چودھری مجید صاحب. جی تو جی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خوبی ہے کہ آپ محنت کریں آپ کو صلہ ملتا ہے اس کا. تو یہ پرچی والا پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ ووٹوں والا پرائم منسٹر ہے. عباسی صاحب 6 ماہ بعد اور آپ کو جیت. جی آپ کے جی پروگرام کی پوری ٹیم کو دعوت ہے میری طرف سے. بہت میں اپنے شکریہ. پرائم منسٹر کی طرف سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ ٹائم نکال کر آئیں, آزاد کشمیر آئیں, مظفر آباد آئیں, ادھر رہیں, ادھر کوئی بیٹھ کے کوئی پروگرام کریں. ادھر آپ کو ہم لوگ مختلف سٹیز کے اندر بھی لے کے جاتے ہیں اور ہم آپ کو یہاں پر بریفنگ بھی دیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر, تاکہ ویسے بھی چلیں گپ شپ ہو جائے گی. یہ آپ کا اپنا گھر ہے اور ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ لوگ آئیں گے. انشاءاللہ. عباسی صاحب جے بھی گورنمنٹ 6 ماہ بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس سے پہلے افواہیں بھی اگر وہاں کوئی تبدیلی آ رہی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں خرم صاحب, گلگت بلتستان انتہائی حساس ایک علاقہ ہے. وہاں پہلے بھی خالد خورشید صاحب گلگت بلتستان کے سب سے ایک بہترین اور وزیر اعلیٰ رہا ہے, سارے عوام اس سے خوش تھے. اس کو پھر یہ ایک گرا کے پھر پی ٹی آئی منحرف گروپ اور اپوزیشن کو ملا کے وہاں ایک کٹ پتلی حکومت کو قائم کیا گیا. اس کے بعد ابھی یہ نیکسٹ جنرل الیکشن ہے آفٹر 6 منتھ گلگت بلتستان میں. تو میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں, خدا را گلگت بلتستان کے الیکشن شفاف ہونے دیں. اب قبل اس وقت پری پول ریگنگ میں مصروف ہے گورنمنٹ کے ادارے وہاں پہ, آپ کے الیکشن کمینر سے لے کے آپ کے ڈی سیز من پسند اچھے بھی کام کر رہے ہیں. تو گلگت بلتستان دیکھو ویسے بھی ایک حساس خطے ہے, وہاں عوامی مینڈیٹ کو چرانے کی قبل اس وقت تیاری نہیں کرنا چاہیے. وہاں گلگت بلتستان میں اگر عوام پاکستان پیپل پارٹی کو مینڈیٹ دے رہے تو بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف خوش آمدید کہنا چاہیے, اور ہم خوش آمدید کہیں گے ان کو. لیکن گلگت بلتستان جیسا حساس خطے کے اندر بھی اسلام آباد, پنڈی یا ملک کے دیگر صوبوں کی طرح فارم 47 کو لے کے نہیں آنا چاہیے. اگر فارم 47 کو ایک دفعہ گلگت بلتستان میں بھی لے کے آئے, پھر وہاں کے لوگ اور خطے کے حساب سے پھر جو نتائج جائیں گے یا جو احتجاجی سلسلہ شروع ہوگا وہ بڑا بھیانک نکلے گا. تو میں تمام اداروں سے مخاطب اور گزارش کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اب 6 مہینے میں وہ الیکشن ہوں گے, بالکل شفاف الیکشن ہونا چاہیے. نہیں تو پھر یہ اس کے لیے وفاق کے لیے دیکھو, یہ گلگت بلتستان وفاق کا سب سے چھوٹا بھائی ہے. اب گلگت بلتستان کے لوگ یا اے جے کے لوگ یقین جان ایک مضبوط وفاق گلگت بلتستان اور اے جے کے ضامن سمجھتے ہیں. تو جب تک وفاق سے یہی سلسلہ شروع ہوگا من پسند, اب نگراں گورنمنٹ کا سی ایم کا کل یا پرسوں نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے, وہاں سے دیکھو وہاں کے اپوزیشن لیڈر سے جو آئین اجازت دیتا ہے کنسلٹیشن کے مطابق کرنا چاہیے, وہ بھی بائی پاس کر کے جو صاحب آپ سے جو بھی گورنمنٹ کے بارے میں بھی بات کروں گا, کیا پاکستان پیپلز پارٹی وہاں میں بھی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے؟ سر بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جی بی کے الیکشن آ رہے ہیں, نمبر 1 پاکستان پیپلز پارٹی فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے جی بی کے اندر بھی. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی فری اینڈ فیئر الیکشن کی صورت میں جی بی کے اندر گورنمنٹ بنائے گی انشاءاللہ تعالی. پہلی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ریسٹ ایشور کرنا جی بی کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن, اور یہ نہیں خالی جی بی اے جے کے اندر, پورے ملک کے اندر بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی انوالومنٹ نہیں کسی کو کرنے دے گی. اگر ان کو کوئی گلا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو اس کو یہ اوپنلی فیڈرل گورنمنٹ کو مینشن کریں, پرائم پاکستان کو بتائیں. نہیں تو ہمارے چیئرمین صاحب تک یہ بات دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہمارے چیئرمین صاحب ٹیک اپ کریں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی, پرائم منسٹر سے بھی, دیگر لوگوں سے بھی. تو چو صاحب آزاد کشمیر میں عام آدمی کے لیے ہم وزٹ بھی کریں گے, آپ نے ہمیں دعوت بھی دی ہے, اور آپ بھی تھوڑا سا اناؤنس کر دیں کہ یہ کرنے جا رہی گورنمنٹ آزاد کشمیر. سر انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہم آفیشلی اناؤنس کریں گے کیبنٹ کے بعد. مثلا اس میں ہیلتھ سیکٹر ہے, آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے, الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو الیکٹریفیکیشن ہے کچھ ایریاز کے اندر, یا جو ظاہر بات جب بجلی 3 روپے یونٹ ہو جائے اس کا ایک لوڈ ویریفیکیشن کے تحت اس کو ہم لوگ جو مزید انسٹالیشن وہ کریں گے. اس کے بعد جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اندر بلڈنگز ہیں, ٹوریزم ہے, اور بالخصوص ہم لوگ تیار کر رہے ہیں یوتھ کے لیے پلان تیار کر رہے ہیں, آئی ٹی کے اندر ہم کر رہے ہیں تاکہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے, ان کو جابز ملیں, آئی ٹی کے کورسز کرائے جائیں, ٹیکنیکل جو کورسز ہیں سکلز کے کورسز, تاکہ سیلف امپلائڈ ہو جائیں لوگ سارے ریاست کے اندر. کیونکہ گورنمنٹ بھی
شخص کو تو نہیں جاب دے سکتی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے ہوپفلی، تو اس کے بعد جو اعلامیہ ہم جاری کریں گے انشاءاللہ. چودھری صاحب لاسٹ ابھی اس منٹ پر ہے، ہم کل تک ورکنگ کریں. چودھری صاحب لاسٹ منٹ ہے، آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں آزاد کشمیر حکومت کوئی انڈیا کو بھی اچھا سا میسج دینا چاہے گی؟ سر انڈیا کے لیے ہمارا ایک ہی میسج ہے کہ بھارت مودی، تمہیں جس طرح پہلے شکست ہوئی ہے دوبارہ شکست ہوگی. ریاست جموں کشمیر کی منزل پاکستان ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی منزل پاکستان ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب ہم ریاست کے اس پار بھی ہمیں آزادی ملے گی اور ہم آپس میں ایک ہو کے رہیں گے. انڈیا جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، وہ کشمیر کو نہیں لے سکتا. اور ہم نے اپنی بہادر افواج پر پورا اعتماد ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور ہمیں پاکستان کی پوری عوام پر اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر ہمیں سب پر اعتماد ہے کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے اور ہمارا جو دفاع ہے ریاست کا وہ مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب، آج آپ نے بہت مصروف Thank you. ترین دن میں ہمیں وقت دیا. آج آپ نئے Thank you, منسٹر کا حلف لیا، تو میں آپ کا مشکور Thank you. ہوں. عباسی صاحب آپ کا بھی بہت Thank you. شکریہ، آپ دونوں مہمانوں کا بہت Thank you. شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.